بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔ إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم۔ ہر قسم کی تعریف و ستائش اللہ رب العالمین کے لیے، اور ارب ارب درود و سلام امام الانبیاء قائد المرسلین رحمت دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے ان صحابہ کرام پر جنہوں نے آپ کی اتباع اور فرما برداری کی۔ ماہ مبارک تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، اور تیسرا حصہ آج ہم اس کا آخری دن گزار رہے ہیں، اور اسی طرح دیکھتے ہی دیکھتے آنکھوں ہی آنکھوں میں دوسرا حصہ بھی گزر جائے گا، اور تیسرا عشرہ جس میں اللہ نے شب قدر کو چھپایا ہوتا ہے، پوشیدہ کیا ہوتا ہے، وہ تو ویسے ہی بہت تیزی کے ساتھ گزرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ ماہ مبارک مجھے اور آپ کو ایمان والا بنا دے، ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے، تو اس سے زیادہ ہمارے لیے سعادت، خوشبختی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو آئیے اللہ کی کتاب سے، اللہ کے کلام سے اللہ کی بات سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور انشاءاللہ اس عزم کے ساتھ یہاں سے اٹھتے ہیں کہ ہم اپنے اندر ایمان والوں کی ان صفات کو، اوصاف کو اس ماہ مبارک کی مناسبت سے ضرور پیدا کریں گے، اور نہ صرف اس ماہ مبارک میں
ایمان والے بنیں گے بلکہ اللہ سے یہ التجا فریاد بھی کریں گے کہ رمضان کے بعد بھی ہمیں اپنے فضل و کرم سے اس چیز پر استقامت عطا فرمائے اور مرتے دم تک ہم ایمان والے بنے رہیں اور باقی رہیں۔ اس وقت سورہ انفال ہے، 9واں پارہ، اس کی آیت نمبر 2، 3 اور 4۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یقیناً جو مومن ہے، یقیناً جو مومن ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے ان مومن محبوب اور پسندیدہ بندوں کی صفات کو بیان کرنا شروع کیا ہے، اور یہ ہے وہ چیز جو مجھے آپ کو سمجھنی ہے اور اپنے پر ہمیں اسے لاگو کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے تاکہ ہم اللہ کے پسندیدہ مومن بندوں میں شامل ہو جائیں۔ پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ پہلی صفت مومنوں کی یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کپ کپا اٹھتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ جب بھی ان کے درمیان تنازعات، اختلافات، لڑائی جھگڑے پیدا ہوتا ہے تو جیسے ہی اللہ کا نام نامی آتا ہے، اللہ کا فیصلہ ان کی لڑائی کے بارے میں، ان کے اختلاف کے بارے میں انہیں معلوم ہوتا ہے، وہیں ان کے قدم رک جاتے، ان کی زبانیں گنگ ہو جاتی، ان کے دل کپ کپا اٹھتے اور اللہ کے سامنے ان کی گردنیں جھک جاتی ہیں۔ کیا میری اور آپ کی یہ کیفیت ہے؟ جب ہم لڑائی کے موڈ میں ہوتے ہیں، جب ہم اختلاف کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت تو ہم میں سے بہت سوں پر شیطان سوار ہوتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم غلط ہیں، ہم باطل ہیں، ہم باطل پر ہیں، ہم دوسروں کا حق غصب کر رہے ہیں، دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، غلط بات اسے بتا رہے یا سنا رہے ہیں، لیکن چونکہ مخالف کو نیچا دکھانے کا بھوت سوار ہوتا ہے، لہذا اس موقع پر بہت سو پر اللہ رسول کی بات بھی معاذ اللہ کوئی اثر نہیں کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں بعد میں توبہ طائب ہو جائیں گے، ابھی تو مخالف کو مزہ چکھائیں، اس کے بعد دیکھی جائے گی یہ ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ ایسا کرنے والا سمجھ لے کہ ایسے بندے کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ذمہ داری ہو، جاگیرداری ہو، سرمایہ داری ہو، ساہوکاری ہو، چودراہٹ ہو، جب بھی ان معاملات میں، اختلافات میں اللہ کا حکم آ جائے تو مومنوں کی پہلی بنیادی صفت یہ کہ وہ رک جاتے اور اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ اور اس کی ایک دوسری مثال، جتنے ہمارے اندر مذہبی اختلافات ہیں، نماز اس طرح پڑھنی ہے، روزہ اس طرح رکھنا ہے، حج اس طرح کرنا ہے، زکوٰۃ اس طرح دینی ہے، ان چیزوں کے بارے میں جو قول فیصل ہے، ان چیزوں کے بارے میں جس چیز نے فیصلہ کرنا جو جج ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کسی کو بتایا جائے کہ نماز کا طریقہ یہ ہے، وہ کہے نہیں میں نے اپنے بڑوں سے اس طرح سیکھا، میں نے اپنی کتابوں میں اس طرح پڑھا، مجھے یہ بتایا گیا، تو نہ ہرگز نہیں، یہ بات مومنوں کی علامات میں شامل نہیں۔ جب اللہ رسول کا صحیح طریقہ ثابت شدہ مستند معلوم ہو جائے تو اسی وقت دل کپ کپا اٹھے اور انسان اپنی ضد، انا، تعصب اسے ایک طرف رکھ کر
اللہ رسول کی بات کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ دوسری علامت اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی یہ بیان کی، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات، اللہ کے احکامات کو بیان کیا جائے تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور یہاں ضمنی طور پر یہ بھی بات سمجھ لیجئے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایمان ایک ہی درجے کا رہتا ہے۔ اب اللہ کا قرآن تو کہے کہ اللہ کی آیات کو سن کر ایمان بڑھتا ہے، تو مطلب اس کا کیا کہ پہلے کم تھا تو بڑھا ہے؟ تو یہ کہاں سے بات آ گئی کہ ایمان اس کا ایک ہی درجہ ہے؟ مسجد میں ہم اللہ رسول کی بات سن کر جاتے ہیں، ایمان بڑھتا ہے، عزم کرتے ہیں کہ گھر میں جا کر بھی نفل پڑھنے ہیں، عبادت کرنی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، ایمان بڑھا ہے۔ جب بازار میں ہوتے ہیں تو کتنی دفعہ نماز پڑھنے کو بھی دل نہیں کرتا کہ بعد میں پڑھ لیں گے، ابھی مصروفیت ہے، تو کیا معلوم ہوا کہ اس وقت ایمان کا گراف کم ہے۔ تو دوسری علامت جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات، احکامات بیان کیے جائیں تو چوں چرا نہیں کرتے، مین میخ نہیں نکالتے، اگر مگر چونکے چنانچے کی گردان نہیں کرتے، بلکہ فوراً ہر چیز کو پرے کر کے اپنے ایمان کو بڑھاتے ہیں اور اللہ رسول کی بات کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ اور اللہ معاف کرے، اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے۔ بہت بڑی اکثریت اس پرچے میں بھی ناکام ہے، اس پرچے میں بھی ناکام ہے۔ کتنے ہیں اللہ رسول کی بات کو ادھر سے سنتے ہیں، ادھر سے نکال دیتے ہیں۔ کوئی جھوٹا سچا سیاسی لیڈر آ جائے جس نے لوگوں کو دھوکے پر دھوکے دیے ہوں، اس کی بات سننے کے لیے گھنٹوں لوگ کھڑے رہیں گے، اور کہنا اس نے کیا ہے، مزید جھوٹ بولنے ہیں، اور کیا کرنا ہے کہ 74 برس سے ان کے جھوٹ ہی ہم دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اس کی بات سننے کے لیے، اس کے ساتھ فوٹو سیشن کے لیے، اس کے ساتھ 2-4 باتوں کا تبادلہ کرنے کے لیے کتنے لوگ مرے جاتے ہیں کہ اس سے مصافحہ کر لے، ہاتھ ملا لے، اس کی فوٹو اخبار میں چھپ جائے تو علاقے میں ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے، چودراہٹ پکی ہو جائے گی کہ فلاں بڑے کے ساتھ بھی اس کے تعلقات ہیں۔ افسوس ہے ایسی عقل پر، طب ہے ایسے خرد اور غور و فکر پر اور دانش پر کہ اللہ رسول کی بات تو معاذ اللہ بہت سو کے نزدیک پرکاہ کی حیثیت نہیں رکھتی، اور ہم اسے بوجھ سمجھتے ہیں۔ بار بار گھڑی دیکھتے ہیں خطبہ جلدی ختم ہو تاکہ نکلے مسجد سے باہر، چاہے مسجد سے باہر نکل کر 2 گھنٹے گپے ہانکتے رہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں، وقت برباد کرتے رہیں، دکانوں میں، آفیسز میں بیٹھ کر اخبار سامنے رکھ کر تبصرے کرتے رہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن مسجد میں ہو تو اکثر کی نگاہیں ہر وقت گھڑی پر ہوتی ہیں کہ کیوں گھڑی کی سوئی آہستہ چل رہی ہے، آج تیز چلے، بات ختم ہو اور ہم مسجد سے نکلیں۔ یہ ہم مومن ہیں، یہ ہم مسلمان ہیں، یہ ہم اللہ والے ہیں۔ حتیٰ کہ ماہ مبارک میں بھی، اس مقدس بابرکت مہینے میں بھی لوگوں کا جوش و خروش پہلے 2-4 دن، 5-7 دن ہوتا ہے، اس کے بعد ان کا جوش بھی ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، پھر آخری عشرے میں جا کر دوبارہ تھوڑی سی ایمانی غیرت جاگتی ہے، مسجدوں میں آتے ہیں، پھر جیسے ہی عید کا چاند نظر آیا پھر ماشاءاللہ شیطان ایمان کو اچک کر لے جاتا ہے۔ یہ ہماری مسلمانی ہے، اور اسی مسلمانی پر ہمیں فخر، غرور، گھمنڈ اور تکبر ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات، احکامات، باتیں
ذکر کی جائیں، بیان کی جائیں، تو ایمان بڑھتا ہے اس عزم کے ساتھ کہ اے اللہ ان باتوں پر ہم عمل کریں گے، ان باتوں کو اپنے پر لاگو کریں گے، ان باتوں کو اپنے گھر والوں کو سکھائیں گے، ان باتوں کو اپنی استطاعت کے مطابق معاشرے میں پھیلانے کی کوشش کریں گے۔ اور یہاں کیفیت یہ ہے کہ بہت سے ایسے بھی بھلے مانس ہیں کہ جمعہ پڑھ کے نکلتے ہیں، دروازے پر ان سے پوچھا جائے آج کیا بیان ہوا تو انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ خطیب صاحب نے کیا کہا ہے۔ تیسری علامت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، مومنوں کی تیسری علامت یہ ہے کہ وہ اپنے رب پر توکل کرنے والے ہیں، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اور مطلب کیا توکل کا؟ یہ نہیں کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ دھرا بیٹھا رہے، یہ نہیں کہ انسان کوشش، جد و جہد، محنت، سعی اسے ترک کر دے۔ توکل کا جو اسلامی مفہوم ہے وہ سمجھ لیجئے کہ اپنی استطاعت کے مطابق آخری حد تک کوشش کرنی ہے، اس میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھنی، اس کے بعد نتیجہ اللہ پر چھوڑ دینا ہے، اور جو اللہ فیصلہ کرے اس پر راضی ہونا ہے، یہ ہے توکل۔ یہ لوگوں نے اپنی طرف سے توکل کی، زہد کی، تقوی کی جو دیسی تعریفیں بنا رکھی ہیں اور دیسی باتوں سے لوگوں کو لبھانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا شریعت سے، اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ شریعت وہ ہے جو اللہ کی کتاب میں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت میں ہے۔ اس کے علاوہ جو بات ان دونوں کے موافق ہو وہ ٹھیک، اور جو ان کے مخالف ہو وہ کہنے والے کو مبارک ہو، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو توکل کیا کہ ہم بھرپور کوشش کریں، جد و جہد کریں، اور اس میں مسلمانوں کے لیے ایک ترغیب بھی ہے کہ دنیا کو جائز طریقے سے کمانے کی بھرپور کوشش کرو، دنیا کے لیے بھرپور محنت کرو۔ ہاں، جب تم اپنی محنت کر چکو، جب تم اپنی کوشش کر چکو، تو پھر خالق کائنات پر نتیجے کو چھوڑ دو کہ وہ تمہارے لیے وہی کرے گا جس میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ ایک دوسرا معنی بھی اس کا مفسرین نے بیان کیا ہے، اور وہ معنی یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے اور حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا انہیں بھرپور طریقے سے انسان کرنے کی کوشش کرے اپنی استطاعت کے مطابق، اور جن کاموں سے روکا ہے ان سے رکنے کی بھرپور کوشش کرے۔ اس کے بعد اگر بھول چوک ہو جائے، اگر کام انسان کی استطاعت سے باہر ہو جائے، تو اللہ پر توکل کرے کہ وہ دیکھ رہا ہے بندے کی نیت کیسی ہے، بندے کا ارادہ کیا ہے، بندے کی کوشش کس قدر ہے، تو وہ اپنی رحمت سے معاف کرنے والا ہے۔ تو اسلامی احکامات کے پورا کرنے اور اللہ کی منع کردہ باتوں سے رکنے میں بھی اپنی بھرپور کوشش کے ساتھ آخر نتیجہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ ہی میں ہے۔ چوتھی علامت اللہ تعالیٰ نے اپنے ان پاک باز مومن پسندیدہ محبوب بندوں کی یہ بیان کی، الذین یقیمون الصلاۃ، جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، ادا کرتے نہیں کہا بلکہ قائم کرنا کہا، اور قائم سے مراد یہ ہے کہ اس میں ڈنڈی نہیں مارتے، جب من کیا پڑھ لی، جب دل نہ کیا گھر میں پڑھ لی، اور جب بالکل ہی دل نہ کیا تو چھوڑ ہی دی، یہ قائم کرنا نہیں ہوتا۔ اور نہ وہ رمضانی نمازی یا مسلمان ہوتے ہیں کہ رمضان میں مسجدوں کے چہرے دیکھتے ہیں اور جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے مسجدوں سے اس طرح غائب ہو جاتے ہیں گویا مسجدوں سے کوئی تعلق ہی نہیں، پھر جمعہ یا عید کے دن ہی مسجد میں آتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، بارش ہو، آندھی ہو،
طوفان ہو، حالات جیسے بھی ہوں، ان کی نماز نہیں چھوٹتی ہے۔ اور مسلمان بالغ عاقل صحت مند مرد کے لیے مسجد میں آ کر باجماعت نماز پڑھنا ضروری ہے، اس سے کوئی چھوٹ نہیں۔ یہ کاہے کا دین ہے کہ نمازوں میں تاخیر بھی کرے، جب فرصت ہو تب پڑھ لیں، اور گھروں میں، دکانوں میں، آفیسز میں جامع بچھائیں اور نماز پڑھ لیں اور کہیں نماز ہو گئی ہے، پھر مسجدوں کو بند کر دیتے ہیں۔ پھر مسجدوں کی کیا ضرورت ہے؟ باجماعت نماز پڑھنا، جب تک کوئی شرعی عذر لاحق نہ ہو، جب تک انسان کو کوئی ایسی شرعی رکاوٹ نہ ہو، اس وقت تک باجماعت نماز پڑھنا ضروری اور مسلمان کے لیے واجب ہے۔ پانچویں علامت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ وہ اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس میں سر فہرست تو مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، سر فہرست یہ چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے انسان پر جو دوسرے انعامات کیے ہیں، علم کی دولت دی ہے، جاہ و منصب دیا ہے، اسٹیٹس دیا ہے، تو اسے بھی لوگوں کی بہتری کے لیے، بھلائی کے لیے استعمال کرے۔ اور اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ جاہ و منصب ہے، اسٹیٹس ہے، تو اب رشوتیں لے کر کام کرنا شروع کر دے اور کہے میں لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کر رہا ہوں۔ جھوٹی سچی سفارشیں قبول کرنا شروع کر دے اور کہے میں تو انسانیت کا بہت بڑا خدمت گزار ہوں۔ میرٹ کا قتل عام کرے اور کہے کہ میں تو غریبوں کو ان کا حق دلا رہا ہوں۔ ایسی کوئی بات نہیں، جائز حدود میں۔ اور شریعت جب بھی ہمیں کسی کام کا حکم دیتی ہے وہ جائز حدود میں ہونا ضروری ہے۔ جیسے ہی وہ جائز حدود جائز حدود سے باہر نکلتا ہے تو وہ حرام کے زمرے میں شامل ہو جاتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کیا ہے کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، لوگوں کو فائدہ پہنچاتے، خلق خدا کی بھلائی سوچتے، ان کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ 5 علامات رب العالمین نے مومنین کی بیان کی، اور پھر اس کے بعد رزلٹ، نتیجہ وہ بھی ہمیں بتا دیا۔ اور پتہ ہے کہ ہم انسان ہیں، ہم نتیجے کی طرف دیکھتے ہیں، فائدہ ہے تو لپکتے ہیں، فائدہ نہیں ہے تو منہ دوسری طرف کر لیتے ہیں۔ تو اللہ نے نتیجہ بھی انہی آیات میں آشکارا کر دیا۔ کیا نتیجہ ہے؟ اولئک هم المؤمنون حقا، وہ ہی مومن ہے۔ دور کا اشارہ ہے ان کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، ان کی شان کو لوگوں کے ذہنوں میں بٹھانے کے لیے کہ یہ اتنے بلند لوگ ہیں کہ دور سے ان کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، ان کی عظمت اور ان کی بڑائی کے بیان کے لیے۔ پہلا اللہ نے انعام، نوازش، نتیجہ انہیں یہ دیا کہ وہ پکے، سچے، ٹھوس، حقیقت پر مبنی مومن ہے۔ یہ وہ ڈگری ہے جو صرف باری تعالیٰ ہی جاری کر سکتے ہیں۔ دنیا کی کسی جھوٹی سچی یونیورسٹی سے، انسٹیٹیوٹ سے اس طرح کی ڈگری جاری نہیں ہو سکتی۔ یہ صرف مالک الملک جاری کرتے ہیں، جو دلوں کے حال جاننے والے کہ کون پکا ٹھوس مومن ہے اور کون دوغلا، دو رخی پالیسی والا یا منافق ہے۔ دوسرا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے ان پاک باز مومن بندوں کے لیے یہ بیان کیا، لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے اللہ کے ہاں درجات ہیں، بلندیاں ہیں، کامرانیاں ہیں، کامیابیاں ہیں۔ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ، تیسرا یہ کہ ان کے لیے اللہ کے ہاں مغفرت ہے، بخشش ہے۔ اور چوتھا یہ رزق کریم، ان کے لیے اللہ کے ہاں اچھا رزق ہے۔ تو جہاں اللہ نے ہم سے 5 باتیں مانگی ہیں، 5 باتوں کا تقاضا کیا ہے، وہاں انعام کے طور پر،
نتیجے کے طور پر، نوازش کے طور پر ہمیں وہ کچھ عطا فرمایا جو انسانی عقل میں آ سکتا نہیں، جس کا ہم وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ماہ مبارک تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، آئیے اپنے رب سے یہ عہد کریں، اپنے رب سے یہ پختہ وعدہ کریں، اس بابرکت جگہ بیٹھ کر، اللہ کے گھر میں، اللہ کی مسجد میں بیٹھ کر، کہ اس ماہ مبارک میں ہم ان پکے، سچے، کھرے، ٹھوس مومنوں کی صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اپنے دل کے میل کچیل کو، اپنے دل کے زنگ کو، اپنے دل کے کھوٹ کو دور کرنے کی حتی الوسع کوشش کریں گے، اور اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معاملے میں کھرے ہو جائیں گے، معاملے میں سچے ہو جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں جو عہد و پیمان کیا ہے اسے اللہ کے فضل سے نبھائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.